جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالرشید ہومیوپیتھ بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو کان کے پردہ کے پھٹ جانے کی وجہ بتاؤں گا، اور جب آپ کے کان کا پردہ پھٹ جائے اور اس میں سوراخ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے اور اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے۔ آپ کے کان کا جو پردہ ہے وہ کسی زوردار دھماکے کی وجہ سے یا چوٹ لگنے سے یا کہ الرجی کی وجہ سے یا کان میں کوئی پھوڑا یا زخم بن جائے تو کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، جس سے آپ کو بہت ہی درد اور تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز بھی کان میں جائے گی وہ آپ کے حلق میں بھی چلی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا کان کا پردہ پھٹ جائے تو اس میں کبھی کان میں دوائی استعمال نہ کریں، کان میں کوئی قطرہ کوئی چیز نہ ڈالیں، اور صرف آپ کوئی اینٹی الرجک اور اینٹی بائیوٹک دوائی کا استعمال کریں۔ اور خاص طور پر جب آپ غسل کریں تو آپ کان کی جو باہر والی سائڈ ہے، ایکسٹرنل سوراخ جو ہے، اس کو کسی کیپ سے بند کر لیں یا روئی کو تیل سے ڈبو کر کان میں لگا لیں تاکہ کان میں پانی نہ پڑے۔ جب پانی کان میں پڑ جائے گا تو آپ کے کان میں وہ ریشہ کی شکل یا پیپ کی شکل بن جائے گی، اور اس میں بہت زیادہ انفیکشن ہو سکتا ہے، اور اس میں دوائی ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کا کان خود بخود اس کا پردہ جو ہے وہ ٹھیک ہونے لگے گا۔ اور اس میں کبھی دوسری بات یہ ہے کہ کان کے پردے کا سوراخ ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے، جب آپ میل نکالنے کے لیے یا کان میں خارش ہو تو آپ ایک کام کرتے ہیں، ماچس سے ایک تیلی نکالتے ہیں اور کان میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ کان میں جب آپ تیلی ڈال رہے ہیں کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ماچس والی جو دوائی ہے جسے پوٹاش کہتے ہیں، کیا پوٹاش آپ کان کے اندر ڈال رہے ہیں؟ جب یہ اندر کان میں جائے گی تو فوراً یہ ایک زخم کی شکل بنا کر پردے کو سوراخ کی شکل میں تبدیل کر دے گی۔ حد الوسع کوشش کریں کہ کان میں ایسے لکڑی نہ ماریں، بلکہ روئی وغیرہ سے کسی چھوٹی سی تیلی پر لگا کر کان میں کوئی دوائی یا ویسے صفائی کرنے کے لیے آہستہ سے اس کو کان کے اندر پھیریں، اور ماچس کی تیلی کبھی کان میں دوائی والا حصہ نہ ڈالیں۔ جب آپ ڈالیں گے تو اس سے آپ کا کان کا پردہ جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور آپ کو بہت ہی تکلیف ہوگی۔ اس لیے خاص طور پر اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اور کبھی بچوں کے کان کے اوپر تھپڑ وغیرہ مت ماریں۔ کان کے اوپر تھپڑ مارنے سے ایک ایسا زوردار دھماکہ کان کے اندر جاتا ہے جس سے ہمارا کان کا جو پردہ ہوتا ہے یا کان کی دیوار کے ساتھ یہ چھوٹا جو والو میکرو ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، اور کان میں پانی وغیرہ ڈالنے سے بھی احتیاط کریں، اور ایسی کوئی میڈیسن ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر مت ڈالیں کان میں، جیسا کہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے وہ بھی اپنی مرضی سے مت ڈالیں۔ اگر کان میں میل ہے تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یا ہو سکے تو تھوڑا بہت سوڈا گلیسرین استعمال کریں، جس سے آپ کا پردہ کسی ایسی کیمیکل
یا سٹرک ایسڈ یا ایسے کوئی ایسڈ کی وجہ سے پردہ پھٹ نہ جائے، تو اس لیے اپنا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ ہماری قوت سماعت اور ہمارے روزمرہ زندگی میں بہت اہم کردار ہے۔ اگر آپ کا پردہ کان کا پھٹ جائے گا تو جو باہر کی آواز ہے نا وہ 10 گنا بڑھ جائے گی۔ فرض کیا کہ ایک عام روٹین کی آواز سے 10 گنا آواز بڑھ جائے گی، وہ ڈائریکٹ آپ کے دماغ کو انوالو کرے گی، جس سے آپ کو ڈپریشن اور ذہنی تناؤ اور پٹھوں کا کھچاؤ وغیرہ محسوس ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان میں ایسے پردے بنائے ہیں جو کہ باہر کی آواز ضرورت کے مطابق ہمارے قوت سماعت سسٹم میں آتی ہے اور دوسری زیادہ آوازیں کان میں نہیں آتی۔ اس لیے کچھ حضرات پریشر ہارن لگا کر بھی کان کے پردوں میں سوراخ بنانے اور اسے کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ اگر ہم سے کوئی کان کے بارے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے سامنے عویز آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ خدا حافظ۔